کہاں لے گیا جلیبی چپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. جو لوگ منافقت نہیں کرتے ہمیں تو بہت اچھے لگتے ہیں, یقیناً آپ کو بھی اچھے لگتے ہوں گے. جن لوگوں کا اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے ان کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں. اب آپ نریندر مودی کو دیکھ لیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں, اور پاکستان کے بھی کچھ بہت طاقتور لوگوں کو دیکھ لیں, چاہے وہ قید میں ہیں چاہے وہ باہر ہیں, مگر وہ بالکل سچ بولتے ہیں, منافقت نہیں کرتے, لگی لپٹی نہیں رکھتے. وہ بالکل اگر بے شرمی کرنی ہو تو کھول کے دیدہ دلیری سے کر لیتے ہیں, اور اگر شرم کرنی ہو تو بھی کھول کے دیدہ دلیری سے کر لیتے ہیں. ان کے یہاں چھپ کے کچھ اور کرنا اور منہ پر کچھ اور کرنا, یہ والا رویہ ذرا کم ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا ان سینس فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر انڈیا میں کبھی کانگریس کی حکومت آ جائے تو مسلمانوں سے رویہ اچھا ہو جائے گا, یا وہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو تسلیم کر کے وہاں ریفرینڈم کروا دیں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, اوپر سے اچھے بنتے ہیں, یعنی کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا پر حملہ کیا. جی ہاں, وینزویلا میں صدر کے گھر پر, صدارتی محل پر, پریزیڈنسی پر, جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں, حملہ کیا. صدر کو اور اس کی بیوی کو اغوا کیا, اپنے ہیلی کاپٹر بھیج کر, اپنی ایئر فورس بھیج کر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ملک کے صدر کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے اغوا کروا لیا, اس کی بیوی سمیت, اور ان کو امریکہ یا جہاں پر بھی انہوں نے منتقل کرنا چاہا منتقل کر دیا. اب شاید وہ گوانتانامو بے ٹائپ کسی جیل میں رکھیں یا جہاں بھی رکھیں, ظاہر ہے ان کے رحم و کرم پر ہے. تو ساری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ یہ تو طاقت کا اندھا استعمال ہے, یہ تو ظلم ہے, یہ تو وحشت ہے, یہ بربریت ہے. لیکن اس فقیر کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں غلط کیا ہے. بات سیدھی سی ہے, اپنے گھوڑے اور لشکر تیار رکھو تاکہ ان پر جو تمہارے دشمن ہے اور خدا کے دشمن ہے تمہاری دھاک بیٹھ سکے. اگر آپ کے گھوڑے اور لشکر تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا, فیس دی میوزک, اس کے لیے تیار ہو جائیں. اب مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے تو اب آپ انہیں افغان کہیں, دہشت گرد کہیں, فتنہ پرداز کہیں, جو بھی کہیں, افغانی ہیں تو مسلمان, جو کچھ صدیوں سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اسے تہذیبوں کا قبرستان کہتے رہے. فیکٹ یہ ہے کہ تہذیبیں تو وہاں سے نکل گئیں, کوئی 100 لاشیں دے کر, کوئی 200 لاشیں دے کر, کوئی 1000 لاشیں دے کر, لیکن افغانوں کی لاشیں تو لاکھوں میں ہیں نا, جو صدیوں سے وہاں پر گر رہی ہیں. آپ ان کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, جو صرف خون ریزی کی بھینٹ چڑھ گئیں. گویا جو لوگ اپنی طاقت کا, اپنی حفاظت کا خود انتظام نہیں کرتے, دنیا ان کے ساتھ یہی کرتی ہے اور ہمیشہ سے یہی کرتی چلی آئی ہے. ایران کو دیکھ لیں, وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملوں کا دفاع کر سکے, اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے. انہوں نے سالوں لگا کر, صدیاں لگا کر, اپنی قوم کا پیٹ کاٹ کر جو جتنی بھی نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کی تھی, اول تو وہ پیسفل پرپس کے لیے تھی, لیکن امریکہ نے وہ بھی نہیں چھوڑی اور وہ بھی برباد کر کے رکھ دی. بین ہی اگر پاکستان ہو یا وینزویلا ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, تو اب آج کے دور میں یہ کہنا کہ طاقتور نے اس پر حملہ کیا, یہ تو بے وقوفی والی بات لگتی ہے. طاقتور تو ہر دور میں حملہ کرتا تھا, ہر دور میں وحشت, درندگی اور دیوانگی کا مظاہرہ کرتا تھا. اب یہ ہے کہ طاقتور منافق نہیں ہے, وہ کھل کھلا کر حملہ کر رہا ہے. اب اگر آپ کے پاس اس کے حملے کا دفاع کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے تو پھر آپ مملکت یا ریاست یا اسٹیٹ کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے نا. جب انسان نے, وحشی جنگلی غاروں میں رہنے والے انسان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ریاست بنائے گا, قبیلہ بنا کر, قوم بنا کر, ریاست بنا کر رہے گا, تو اسی لیے کیا تھا کیونکہ اکیلے لوگ ارد گرد کے جنگلی قبیلوں سے, دوسرے جنگلی قبیلوں سے اپنے لوگوں کو بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے, وہ کمزور ہوتے تھے. ارد گرد کے جنگلی ان پر حملہ کرتے تھے, وہ بڑی تعداد میں ہوتے تھے, وہ ان کی عورتوں بچوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے اور مردوں کو قید کر لیتے تھے, غلام بنا لیتے تھے یا مار دیتے تھے. اس صورتحال سے بچنے کے لیے لوگوں نے اکٹھے ہو گئے, ایک ریاست نام کی ایک باڈی بنا لی اور اپنا ایک سردار بنا لیا, تاکہ اگر کبھی کوئی ان پر حملہ کرے تو جواباً وہ اس سردار کے ماتحت اکٹھے ہو کر اس مخالف گروپ کے حملے کو پسپا کر سکیں. لیکن آج تک اگر ہم ریاست کے اس کانسیپٹ کو, جس کو ہزاروں سال پہلے جنگلی انسان نے سمجھا تھا اور امپلیمنٹ کیا تھا, ریاست کی شکل دی تھی, اگر آج تک ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں سکے اور ہم نے ریاست کا مطلب بلڈنگ سمجھ لیا ہے, بیوروکریٹک سٹرکچر سمجھ لیا ہے, تو پھر یہ تو ہماری بے وقوفی ہے نا. ریاست کا مطلب صرف ایک ہے. اتنا زیادہ طاقتور ایک مربوط نظام
جو دنیا کے کسی بھی حملے کو روک سکے، اس کا مقابلہ کر سکے۔ اگر آپ کسی بیرونی جارحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ سمجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں آپ کی اپنی کمزوری ہے، اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کا آج کے دور میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ گالیاں نکال لیں نریندر مودی کو، نیتن یاہو کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ جو کر رہے ہیں وہ وہی کرتے رہیں گے۔ آپ پاکستان میں جو لوگ طاقتور ہیں اور جو لوگ جیلوں میں قید ہیں، آپ جھولیاں بھر بھر کے ان کو بد دعائیں دے دیں، ان کو گالیاں نکال دیں، نتیجہ ظاہر ہے کوئی نہیں نکلے گا۔ طاقتور کے کان پر جوں نہیں رینگے گی، اور یہ ساری دنیا میں اب اصول بن چکا ہے کہ طاقتور کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مظلوم کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کوئی ضمیر، کوئی انسانیت، کوئی بین الاقوامی قوانین، ایسے کوئی چکر اب دنیا میں زندہ نہیں رہ گئے۔ یہ جو فرضی قسم کے بیریئرز تھے یہ اب ٹوٹ چکے ہیں، لہٰذا آج کا سچ ایک ہی ہے: طاقت۔